افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے شروع ہو رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی، اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کہا کہ آپ ایسی کوئی دلیل واضح جس طرح کہ ہمارے نبی پر ہوئی تھی اور جس کو ہم بھی پہچانتے ہوں، ایسی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے واضح دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کا انکار یہ لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ جانتے نہیں، یہ جانتے ہیں لیکن حکم عدولی ان کی فطرت میں آ چکی ہے، اس وجہ سے فسق ان کے اندر آ گیا، اس لیے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی ان میں سے ان کی ایک جماعت، اکثر ان میں یقین نہیں رکھتے۔ یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ ان سے جو عہد تورات میں لیا گیا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے، تورات کے ہوتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر نیا نبی آ جاتا ہے، نئی شریعت آ جاتی ہے تو اس کا اقرار کرو گے اور اس کی مدد اور نصرت کرو گے، لیکن انہوں نے خود عہد لینے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے مسلم عہدوں کو کبھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بد عہدی کی ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے تھے، انہی یہود میں سے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتاب تورات کے اندر دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا ذکر یہاں فرما دیا گیا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور ان میں یہود کے مشہور عالم عبداللہ بن سلام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور انہی سے متعلق قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک پہلی شریعت پر عمل کرنے کا اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے آئے اس پر عمل کرنے کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی بات
یہود کی ہو رہی ہے کہ یہود کے پاس کتاب تورات تھی، کہ قرآن مجید آ گیا۔ قرآن مجید نہ صرف تورات کی تصدیق کرتا ہے بلکہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور مصدق لما معہم کے اندر یہ بات ہے کہ قرآن مجید گزشتہ تمام کتابوں کی، صحائف کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسل کی تصدیق کرتا ہے، اور اس حوالے سے کہ وہ ساری کتابیں، صحائف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کے اعتبار سے وہ بالکل برحق تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تھا، اور حق اور شریعت دے کر ان کو بھیجا تھا۔ اپنے وقت پر وہ صحیح تھے اور برحق تھے، لیکن آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو گیا اور آخری شریعت آ گئی، تو اب گزشتہ تمام شرائع منسوخ ہو گئی اور کتب منسوخ ہو گئی۔ اب اس قرآن پر، اس شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک چلنے والی ہے، قیامت تک رہنے والی ہے۔ تو یہود کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر جو نشانی موجود ہے، جب یہ قرآن مجید آ گیا اور اس نے تمہاری کتاب کی تصدیق کر دی، اور خود تمہاری کتاب کے اندر بھی اس کتاب کی بشارت موجود تھی، تو تم نے کیا کیا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد تم نے اپنی کتاب کے حکم کو پس پش ڈال دیا۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم اس کو جانتے نہیں تھے، تم اس کو اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہاری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور تمہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد ان کی کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن وہی بات جو پچھلی آیات کے اندر گزری کہ محض عناد، حسد اور حکم عدولی اور عہد معاہدے کی پاسداری نہ کرنا، چونکہ ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا، اس لیے ہر موقع پر یہ انکار کرتے چلے آ رہے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو نازل ہوا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کافر مت ہو جانا۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے، اور سیکھتے اور وہ چیزیں نقصان کرتی اور ان کا فائدہ نہ کیا، اور خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔
اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جن کا اسرائیلی روایات سے تعلق ہے، لیکن حقیقت سے اور تاریخ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہود میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ مشہور اور معروف پیغمبر گزرے ہیں، یہ بات مشہور تھی اور انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کی وضاحت فرما دی، جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی محافظت کرنے والا ہے، کہ ایک تو نبی ہو، پھر جلیل القدر ہو، اس سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ اسرائیل ہی تھے، یہودی تھے، جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ایسے الزامات ان پر لگائے کہ جن کی وہ ادا کرتے ہوئے زبان بھی قاصر ہے، اور یہ روایات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر داخل کر دیں، اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن مجید آیا تو اس کی وضاحت ضروری ہو گئی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور عصمت انبیاء علیہ السلام باقاعدہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، گناہ قریب ان کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ شیطان تھے، شیاطین تھی کہ جو علم جادو کا، سحر کا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، تو چونکہ یہ اس وقت رواج پا چکا تھا تو اس کا رد کرنا اور اس کو دور کرنا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت نے شہر بابل میں 2 فرشتوں کو نازل فرمایا جن کا نام ہاروت اور ماروت آتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے نازل ہوئے اور لوگوں کو اس کی قباحت اور شناعت کے بارے میں بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آتے اور ان سے جو ہے وہ سیکھتے تھے، لیکن یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، اور سکھاتے ہوئے یہ بتا دیتے تھے کہ اس میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، لیکن لوگ ان کو اپنے مقصد کے لیے سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ زیادہ تر عورت اور مرد کے درمیان جدائی کے لیے یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہوتا نہیں کچھ، یہ سمجھنا کہ جادو کے اندر اتنا زور ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی وقتی فائدہ وہ اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ جس نے اس کو اختیار کیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سحر سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ شیطانی قوتوں سے مدد حاصل کرنا، یہ دنیا کے اندر یہ قوتیں چل رہی ہیں، اور اپنے آپ کو طہارت سے دور کر کے اور نجاست میں ڈال کر ان شیطانی قوتوں کو خشک کر کے اور ان سے وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنا، یہ تو ممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس کو بالفعل سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کا کرنا ٹھیک ہے، فرمایا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ سحر کرنے والا، کرانے والا، فرمایا گیا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آخر میں بتا دیا گیا کہ وہ بہت ہی بری چیز ہے، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا۔ ہاں اگر وہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ پاتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہا کرو،
اور انظرنا کہو اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، تو ایک شرارت کے طور پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ ارشاد فرمایا، راعینا، جس کا عبرانی زبان میں ایک بد دعا ہے، جبکہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اس کے لیے راعینا کا لفظ عربی زبان میں، جبکہ یہی لفظ عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے طور پر آتا تھا۔ اور یہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو نیت جو ہے وہ ان کی وہی بد دعا کی ہوا کرتی تھی، مگر عربی زبان میں چونکہ اس کے معنی رعایت کے ہوتے تھے، لہٰذا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی الفاظ کے ساتھ مخاطب ہونے لگے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس لفظ سے منع فرما دیا کہ راعنا نہ کہیں، بلکہ اس کی جگہ پر انظرنا کہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف نظر کیجیے۔ تو معنی وہی اس کے اندر ادا ہو رہا ہے جو راعنا کے اندر ہو رہا تھا، لیکن یہود کا جو مقصد تھا، جو ان کی نیت تھی، بری نیت تھی، اس کو روک دیا گیا۔ اور سنتے رہو، اللہ کے احکامات جو دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، کافروں کو دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اہل ایمان کو ایک صحیح بات جو کہ راعینا کے اندر تھی منع فرما دیا گیا، کیونکہ اس سے ایک اور غلط مطلب نکل رہا تھا اور لوگوں کو اس سے اس طرف جانے کو موقع مل رہا تھا، اس لیے منع فرما دیا گیا۔ تو فقہاء، علماء، مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو کسی ایسے فعل سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جس سے جاہلوں کو موقع ملے اور فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلے، تو اس سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، بشرطے کہ وہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی دلیل حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بنائے ابراہیمی سے ہٹ کر تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو منہمد کر دوں اور نئے سرے سے بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کو بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام فتنہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ چونکہ اس چیز کی بنائے ابراہیمی پر بنانا، چونکہ شریعت کا کوئی مقصد اس کے اندر پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اور ناواقف عوام اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے اس بات کا کہ آپ پر کوئی آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر بات نازل ہو، حالانکہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے بڑا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، اسلام سے ہمارا یہودیت بہتر ہے، لیکن وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو خیر نازل ہو رہا تھا، اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ رب العزت جس دور میں بھی اور جس وقت بھی چاہتے ہیں اپنی رحمت خاصہ جس پر چاہتے ہیں نازل فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس پر چاہتے ہیں اپنی طرف سے فضل فرما دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے السلطنت آسمان کی اور زمین کی، اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تبدیلی قبلے کا واقعہ جب پیش آیا تو جہاں اور باتیں ہوئیں وہاں یہ بھی ہوئی، یہود نے مسلمانوں پر طعن کیا اور منسوخی پر زبان درازی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اللہ کسی سے مدد نہیں لیتا نہ مشورہ لیتا ہے، تو شریعت کا بنانے والا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ کسی حکم کو دے پھر اس کو منسوخ کر دے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آئے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ اس بات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ نے ایک حکم پہلے دیا پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ آج ایک حکم ہے، کل دوسرا حکم ہے، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے حکم بدلتا بھی رہتا ہے، ختم بھی ہوتا رہتا ہے، اور نیا حکم، نیا قانون بھی آتا رہتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہماری زندگی کے اندر بھی ملتی ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے کہ بدلے ایمان تو وہ بہکا اور سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام سوالات کیا کرتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تورات، انجیل، یہ قرآن یہ کتابیں مجموعی طور پر نازل ہو گئیں، تو آپ بھی اسی طرح مجموعی طور پر قرآن مجید لے آئیں، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھنے کی بات کی تھی، مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم اسی طرح سوالات کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو مصلحت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اللہ کا ہر حکم مصلحت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر انسان کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فقہا نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ معلم اور مربی کے اندر نصیحت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اور تربیت کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے جو اس کی تربیت میں ہے، جو اس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ لا یعنی سوالات نہ کیا کرے۔ البتہ ایسے سوالات کہ جس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہو، جس میں مصلحت ہو، ایسے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ لا یعنی سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس قسم کے سوالات سے علم کے اندر ترقی نہیں ہوتی اور تربیت میں ترقی نہیں ہوتی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب کا یہ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں، اپنے دلی حسد کے سبب، اس لیے کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے حق۔ سو اے مسلمانوں، تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ بھیجے اپنا حکم۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی اور خیر پاؤ گے اس کو اپنے رب کے پاس۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب دیکھتا ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہودی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ اسلام کو چھوڑ دو اور دوبارہ کفر پر آ جاؤ، اور یہ اپنے دل کے اندر حسد رکھے ہوئے ہیں کہ نبوت و رسالت ہمارے اندر سے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ یہ حسد ان کے دل کے اندر ہے، اور قیامت تک یہ حسد ان کے دل کے اندر رہے گا۔ اب یہ حق ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ حق جو ہماری کتاب کے اندر تھا یہ آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، لیکن اسی حسد کی وجہ سے اور اسی تان کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم ان سے درگزر کرو، ان کو ان کے کاموں کے اندر لگا رہنے دو، اور خیال میں نہ لاؤ ان کی باتوں کو۔ ظاہر ہے کہ تم ایمان لے آئے، اب تم دوبارہ پھرنے والے نہیں ہو، تو ان کی یہ بات پوری ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا ان کی طرف تم توجہ نہ کرو اور خیال ان کا اپنے دل کے اندر نہ لاؤ۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ تم نماز قائم کرو۔ اب تم ایمان پر آ گئے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان پر آنے کے بعد نماز کو قائم کرنا، اور نماز کے نظام کو قائم کرنا، زکوٰۃ قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، اور جو کچھ تم بھلائی اس کے علاوہ کرتے ہو تمہارے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو جس نیت کے ساتھ جو اعمال ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے، اور اسی حساب سے وہ تمہارے ساتھ آخرت میں اجر اور ثواب کا معاملہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔